اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نماز کے آداب پڑھیں گے۔ چلیں ناظرین، پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نماز کے آداب۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھیے۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھائے۔ صاف ستھرے سنجیدہ مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کی ان کے مقرر وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے، اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ البتہ سنتیں گھر پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی جماعت کے لیے دوڑ کر آئیں۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنی ہی یہ جماعت خدا کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر سجدے میں جائیے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافینی وارزقنی۔ خدایا تو میری مغفرت فرما، مجھے سیدھی راہ پر چلا، میری شکستہ حالی دور فرما، مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے نماز اسے دعائیں دیتی ہے کہ اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی کیسے چوری کرتا ہے تو فرمایا رکوع اور سجدے ادھورے کر کے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجیے اور وضو کر کے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجیے۔
اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کس مساتے ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص جنگل میں بکریاں چراتا ہوا اور اذان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اگر آپ امام ہیں تو آپ تمام آداب و شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھیے اور مقتدیوں کی سہولت کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں، انہیں اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا امام کو بھی ملتا ہے، اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ نماز اسی طرح خشوع و خضوع سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی حیبت طاری ہو، خوف و سکون چھایا ہوا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا یا کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں۔ ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔